اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے انما توعدون لواقع. یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ قسموں سے مراد مقسم علیہ کہتے ہیں جواب قسم کو، کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے. قسموں سے مراد مقسم علیہ کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. اب آپ جواب قسم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ البتہ واقع ہونے والا ہے. یعنی اس قیامت کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے. دوسرا، اس کی صداقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. پھر علامات قیامت بیان کی گئیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. قیامت کا پوچھتے ہو کب آئے گی؟ تو جب آئے گی تو یہ حال ہوگا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، سارے رسولوں کو لایا جائے گا، گواہ بنایا جائے گا ان کو، ان سے شہادت طلب کی جائے گی کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں. لوگوں کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ری ایکشن تھا. پھر اگر تمہارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنی تاخیر کیوں کی گئی اس دن کے لیے، تو وہ اس لیے کی گئی کہ ہر شخص کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس کے امتحان کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے. پھر جیسے ہی وہ مدت ختم ہوئی تو فیصلے کا دن آ گیا. اور تم کیا جانو یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہ فیصلے کا دن بتائے گا لوگوں کو کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اور اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس آیت کو آپ اس صورت میں کئی بار پڑھیں گے، لیکن ہر جگہ پر اس کی مناسبت کی وجہ الگ الگ ہوگی. ہر جگہ پہ اس کی الگ تفسیر بیان کی جائے گی، الگ وجہ بتائی جائے گی کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہاں کیوں آیا. اب جو یہاں آیا ہے آیت نمبر 15 میں، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اس فیصلے والے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ویل ہے. اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اتنے میں قیامت آ گئی. جب قیامت آ جائے گی تو انہیں اپنی ہلاکت کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو. پہلوں سے مراد یہاں پر قوم نوح، قوم عاد. ثم پھر نتبعہم الآخرین، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو. بعد والوں سے مراد قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ. پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے یعنی ہلاکت میں بعد والوں کو، کیونکہ ہلاکت کی بات اس سے پہلے آیت میں ہوئی. الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے یعنی ہلاکت میں پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو. کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ. مجرمین سے مراد یہاں پر کفار مکہ ہیں اور قیامت تک آنے والے مجرمین ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کو ایسے ہی تباہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں. وَيْلٌ، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ دستور اس بات پر ہی ختم نہیں ہو جاتا. کس بات پر ختم نہیں ہو جاتا؟ کہ دنیا میں ان پر عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ کا دستور اس بات پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل تباہی تو قیامت کے دن ہوگی. اس دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، سرکش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، لیکن یہ دستور اس بات پر ہی ختم نہیں ہو جاتا
کہ دنیا میں تباہی مل گئی، دنیا میں بربادی مل گئی، دنیا میں سزا مل گئی تو اب آخرت میں ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. نہیں، اصل تباہی تو قیامت کے دن ہوگی. اسی کو ہی واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو، مِن مَاءٍ، پانی سے، مہین، حقیر. سوالی انداز ہے، کیا تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ، پھر رکھ دیا ہم نے اس کو، فی قرار مکین، ٹھکانے میں مضبوط، محفوظ. مراد رحم مادر ہے. کوئی ہوا، کوئی روشنی وہاں نہیں جاتی. دیکھا جائے تو بہت ہی نازک چیز ہے مدر ووم، رحم مادر، بہت ہی نازک چیز. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فی قرار مکین، مضبوط جگہ پر، محفوظ جگہ پر. کیوں؟ کیونکہ اس نطفے کے لیے مدر ووم سب سے بیسٹ جگہ ہے، سیکیور جگہ ہے. الی قدر معلوم، اندازے تک معلوم، یعنی مدت حمل مراد ہے. اور یہ 6 مہینوں سے 9 مہینوں تک کی ہو سکتی ہے. کوئی ڈاکٹر بھی کنفرم ڈیٹ ڈیلیوری کی نہیں دیتا. فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے کہ ایک بچے کی تخلیق کو کتنا وقت چاہیے، اس کا اندازہ کیا اللہ تعالیٰ نے. رحم مادر میں جسمانی ساخت اور ترکیب کا صحیح اندازہ کیا. پیٹ کا اندھیرا، اور پھر بچہ دانی کا اندھیرا، اور پھر پانی کی تھیلی کا اندھیرا. یعنی انسان کی تخلیق کتنے اندھیروں میں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اندازہ لگایا. تو رحم مادر میں جسمانی ساخت اور ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھیں کتنی ہونی چاہیے، دونوں ہاتھوں کا، دونوں کانوں کا، پھر اس کے درمیان جتنے بھی اور اعضاء ہیں ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، دل، دماغ، اندرونی اعضاء، بیرونی اعضاء، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہترین اندازے کے ساتھ بنایا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنی تعریف کرنا بھی اتنا اچھا لگتا ہے. انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب ڈالا اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، بھلا تو مجھے کیا عاجز کر سکے گا، میں نے تجھے اس جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہاتھ پہ لے کر اور انگلی سے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس جیسی حقیر چیز سے تو پیدا ہوا ہے، اتنے حقیر پانی سے تو پیدا ہوا ہے، تو اللہ کو کیا عاجز کرے گا، تو اللہ کو کیا ہرائے گا. یعنی کیوں تو سرکش ہوتا ہے، کیوں تو نافرمان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، تو کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی خاص قدرت پر بات کرنے کے بعد ویل کا ذکر کرتے ہیں. ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی انسانی نطفے کو اللہ تعالیٰ نے بے جان غذاؤں سے بنایا تھا، پھر اس نطفے میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال کر جیتا جاگتا انسان بنایا. اس کے باوجود بھی لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں. تو ان کی عقلوں پر افسوس ہے، اور ان کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. ویل یومئذ للمکذبین. الم نجعل الارض، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کفاتا، جمع کرنے والی، سمیٹنے والی. پھر سوالیہ انداز ہے کہ دیکھو زمین کو، ہم نے اس کو جمع کرنے والی نہیں بنایا. کفاتا کا لفظ کاف فا تا سے ہے، کسی چیز کو جمع کر کے قبضے میں لے لینا. ٹفن کو بھی کہتے ہیں کفاتا، بمانا توشہ دان بھی ہے. توشہ دان کہتے ہیں ٹفن کو، جس میں خوراک اور سامان خوراک سنبھال کر رکھی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی
اور موت اور دوبارہ جی اٹھنا اسی زمین سے وابستہ ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو. یعنی یہ زمین زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی ہے، زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ. رواسیہ راسیتن اس کی واحد ہے، جمے ہوئے پہاڑ کو کہتے ہیں. اور بنائے ہم نے اس میں یعنی اس زمین میں پہاڑ، شامخاتن بلند بالا، فلک بوس، واسقیناکم اور پلایا ہم نے تم کو، ماء فراتا پانی پیاس بجھانے والا. ویلن ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. زمین کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. تو جس کو زمین کی اس بات سے اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آ رہی تو اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور ندامت ہے اور تباہی ہی تباہی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.